وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7 سے 11۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اقتداء ہے، خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو شخص روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد و ثنا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7۔ عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم، کہ بنا دے تمہارے اور بین الذین عادیتم، جس سے تمہیں دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی کا رشتہ بنا دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آج جو مضمون ہے یہ خاص طور پہ شان نزول کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ایک صحابی تھے، انہوں نے یعنی فتح مکہ سے پہلے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں تھے، انہوں نے نادانستگی میں، ناسمجھی میں پیغام بھجوا دیا تھا سرداران قریش کو، جو کہ ایک انتہائی خطرناک غلطی تھی۔ بہرحال اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے بظاہر اپنے گھر والوں کی محبت میں سرداران قریش کو یہ اطلاع دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، تم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان کوئی دوستی کی راہ پیدا کر دے، اور وہ ہو بھی گیا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بغیر لڑے مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دسترس دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے، آپ کو مشہور وہ واقعہ پتہ ہے کہ سب کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے، مجھے بتاؤ میں تم سے کیا رابطہ کروں گا، کیا سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جو کریم بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے ہماری توقع تو وہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ بہرحال
پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے سارے لوگ تقریباً مسلمان ہو گئے، اکا دکا جو تھے وہ انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی تھی اور باقی مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں یہ حضرت حاتب بن ابی بلتع کے بھی گھر والے تھے، وہ بھی مسلمان تھے یا ہو گئے جو بھی تھا، لیکن ان میں ایک دوستی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے میں تمہارا حاجت روا ہوں، تمہاری ایک حاجت ہے اور ان کا ذمہ میرے میں ہے، حاجت روائی جو ہے میں تمہاری کروں گا، تمہاری حاجت یہ ہے تمہارے گھر والے محفوظ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور پھر چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تو سب کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بھی گناہ تھا، جو ان کا فعل تھا نادانستگی میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت جو ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، اچھا لا ینہاکم اللہ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، فی الدین، دین میں، ولم یخرجوکم من دیارہم، اور وہ تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالتے، ان تبروہم، کہ تم ان سے بھلائی کرو، یعنی بر سے ہے، اس کا مادہ جو ہے ان تبروہم بر سے ہے، مادہ ہے، بر مطلب نیکی کرنا، بھلائی کرنا، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دو آیات ہیں، یہ ایک نمبر 8 اور 9 نمبر بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جو تم سے لڑتے ہیں دین کے بارے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور تمہیں نکالتے ہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا، مدد کرتے ہیں تمہارے نکالنے میں، أَن تَوَلُّوهُمْ، تو روکتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے بھی ان سے دوستی کی تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ جو ہے ظالم ہیں، ظالم مطلب ظلم اپنے آپ پر کریں گے۔ ایک بات ان دونوں آیات جو ہیں اس کے بارے میں ایک یعنی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، کافر مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کا حکم موجود ہے، یعنی ان کے ساتھ دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن جب جنگ نہ ہو تو ان سب جو آپ کے رشتہ دار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یا جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے ہم خیال نہیں ہیں، ان سے آپ نے نیکی ضرور کرنی ہے، یعنی اچھا سلوک کرنا ہے، بد اخلاقی، بدتمیزی اور یہ چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ کافر ساتھیوں کے ساتھ آپ کے جو بھی ہوں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، ماں ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، ان سب کے ساتھ اچھے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس وقت کہ جنگ کی حالت نہ ہو۔ اگر جنگ کی حالت میں یہ لوگ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کو ان سے لڑنا ہوگا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنے والد کو بتایا، بعد میں وہ غزوہ احزاب میں مشرکوں کی طرف سے تھے، تو بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ ابو، غزوے میں ایک موقع ایسا تھا کہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، لیکن میں نے اس خیال سے تیر نہیں چلایا کہ آپ میرے ابا تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میری زد میں آتے تو میں اس بنا تمہیں نہ چھوڑتا کہ تم میرے بیٹے ہو، یعنی میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تو میدان جنگ میں جب بھی موقع آتا ہے تو آپ کے سامنے جو بھی آپ کا رشتہ دار ہو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ باقی رہ گیا، دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں اور بھی،
کہ دلی محبت جو ہے آپ نے اللہ کی وجہ سے کرنی ہے۔ اب اللہ کی وجہ سے جو آپ کے راستے پر ہوں، آپ کے ساتھی ہوں، خواہ وہ آپ کے بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، جو بھی ہو، اگر آپ کے ساتھی ہیں تو ان سے آپ نے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ، شوہر بیوی جو ہے یہ اگر آپ کے ساتھی نہیں ہیں آپ کے راستے میں، تو آپ نے دلی محبت ان سے نہیں کرنی۔ آپ کی محبت مخصوص ہے اصل میں اللہ سے، اور پھر جس سے بھی آپ نے محبت اور تعلق رکھنا ہے، تعلق کا مطلب یہ ہے قلبی تعلق، تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ شوہر اگر آپ کا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، شوہر اگر آپ کا ہم خیال نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے اچھا سلوک نہ کریں، آپ ان کے حقوق پورے کریں، جو بھی ہے، جو بھی آپ کے راستے پر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ اس سے بدسلوکی، بد اخلاقی، بدتمیزی سے بات کریں یا انصاف نہ کریں۔ انصاف آپ نے کرنا ہوگا۔ صرف یہ قلبی تعلق کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ حقیقی محبت جو ہے ہماری ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے۔ تو جو بھی آپ کا ہم خیال ہے، ہم سفر ہے، اس سے آپ قلبی محبت کرنی چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس سے اخلاق جو ہیں وہ بگاڑنے نہیں ہیں، تعلقات بگاڑنے نہیں ہیں، ان سے اپنا تعلق رکھنا ہے۔ بہرحال یہ یعنی انصاف سے آپ نے کام لینا ہے۔ بہرحال یہ ساری آیاتیں جو ہیں، اب دوسری جو حکم آ رہا ہے تو اس میں میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو پھر ان کے ایمان ان کو جانچ لو، ان کا امتحان کر لو۔ بہرحال میں پہلے ترجمہ سنا دوں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ایمان کے متعلق، یعنی ان کی حقیقت کے متعلق تو اللہ جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، یعنی زبانی طریقے سے فَلَا تَرْجِعُوا، تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی کفار کے لیے یہ مومن عورتیں حلال نہیں ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور ان کفار کو دے دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یعنی اگر یہ عورت شادی شدہ ہے کسی کافر سے، تو اب اس کا جو بھی مہر ہے وہ واپس لوٹا دو، ٹھیک ہے۔ اور وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، مسئلہ یہ ہے، چلیں پہلے میں وہ کر دوں، ترجمہ کر دوں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم دینے والے ہو ان کا مہر ان کو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی جو کافر عورتیں اے مسلمانوں تمہارے نکاح میں ہیں وہ ان کو اب نکاح میں نہ رکھو، کیونکہ تمہارا تعلق اب ان سے ٹوٹ گیا ہے، تو اب تم یعنی واپس ان کو بھجوا رہی ہو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جو تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے مانگ لو، یعنی مہر واپس لے لو۔ اور وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یعنی کافر لوگ مسلمان عورتوں کا مہر مسلمانوں سے، کافر لوگ کافر بیویوں کا مہر جو کہ اب آپ لوٹا رہے ہیں تو ان کا مہر مانگ لیں مسلمانوں سے۔ اور آپ کی اگر کوئی عورت آتی ہے مسلمان ہو کے اور کافر سے علیحدہ ہو کے، تو کافر ان کا مہر آپ مانگ سکتے ہیں۔ ذالک حکم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے درمیان یہ فیصلہ کر رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بہرحال یہ مسائل ہیں، آپ کو میں نے عرض کیا سامعین اکرام، یعنی وقتی طور پہ اس وقت یہ معاشرے میں یہ واقعات تھے، کیونکہ احکامات جو ہے تدریجاً آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہمیں دیے ہیں۔ تو ایک بات اس میں واضح ہے کہ مسلمان کے عقد میں کافر نہیں آ سکتی، اور کافر کے عقد میں مسلمان آپ بیوی کو نہیں دے سکتے۔ اور یہ آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے انڈیا وغیرہ میں ہندوؤں سے شادیاں ہو رہی ہیں، اور بہت سے ایک ناسمجھ لوگ موجود ہیں جو مسلمان مرد ہیں وہ ہندو بیویوں سے، ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہی ہیں، یا ہندو لڑکیاں ہیں وہ جو ہے شادیاں کر رہی ہیں مسلمان لڑکوں سے۔ بہرحال یہ ایک جہالت ہے، ہمارا تو دین تو ہے نہیں، اپنی خواہشات ہی ہیں، تو بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے گا جو بھی کر رہے ہیں جو بھی۔ تو اچھا، اب اس میں وَإِنْ فَاتَكُم مِّن شَيْءٍ، اگر وَإِنْ فَاتَكُم مِّن شَيْءٍ مِّن أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر کوئی عورت تمہاری عورتوں میں سے کفار کے پاس نکل گئی ہو، یعنی بغیر مہر دیے، تو پھر کیا کرو؟ فعاقبتم، تو پھر تمہاری باری آ جائے تو تم ان سے مانگ لو۔ مثال کے طور پہ، عدل بدلے کے طور پہ، ایک کافر بیوی چلی گئی بغیر مہر دیے ہوئے، اور پھر ایسا موقع آیا کہ جنگ میں جو ہے کافر بھی وہ آ گئیں، عورتیں آ گئیں، تو ان سے آپ نے یعنی وہ لین دین جو ہے اپنا سیدھا کر لو، اس کا مطلب یہی ہے۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، پھر جن کی بیویاں چلی گئی ہیں تو ان کو انہوں نے جتنا دیا تھا ان کو دے دو، تو ان مسلمانوں کو دے دو۔ یعنی کیا مطلب؟ دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، وَإِنْ فَاتَكُم مِّن شَيْءٍ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر کوئی عورت تمہاری عورتوں میں سے کفار کے پاس نکل گئی اور پھر تمہاری باری آ جائے تو ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، یعنی جتنا کہ انہوں نے دیا تھا تو وہ دے دو۔ یعنی آپس میں جو ہے وہ حساب کتاب کر لو کہ بھئی تمہاری عورت آئی اور ہماری عورت گئی، تو ان کا لینا دینا جو ہے وہ آپ اس طرح کر لو۔ اور دیکھو ان معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھ کے انہی احکامات کی روشنی میں تم ان سے معاملات کرو۔ اب جو دوسری آیت ہے سامعین کرام، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، آپ ان کی فبایعہن، ان سے آپ بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پہ تھوڑے سا ہم بات کریں گے، لیکن ابھی وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر۔
واللہ غفور الرحیم۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذلک حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ Perhaps God will plant affection between you and those of them you consider enemies. God is capable. God is forgiving and merciful. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ As for those who have not fought against you for your religion nor expelled you from your homes, God does not prohibit you from dealing with them kindly and equitably. God loves the equitable. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ But God prohibits you from befriending those who fought against you over your religion and expelled you from your homes and aided in your expulsion. Whoever takes them for friends, these are the wrongdoers. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. O you who believe, when believing women come to you emigrating, test them. God is aware of their faith. And if you find them to be faithful, do not send them back to the unbelievers. They are not lawful for them, nor are they lawful for them, but give them what they have spent. You are not at fault if you marry them, provided you give them their compensation. And do not hold on to ties with unbelieving women, but demand what you have spent, and let them demand what they have spent. This is the rule of God. He rules among you. God is knowing and wise. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. If any of your wives desert you to the unbelievers, and you decide to penalize them, give those whose wives have gone away the equivalent of what they had spent, and fear God, in whom you are believers. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।